دیوانے بنیے تو صحیح آپ۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ قوم مسلم کے پاس ایک لیڈر ہو، ایک لیڈر ہو۔ جس قوم کے پاس لیڈر نہ ہو وہ اس قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جس قوم کے پاس رہنما نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جن کے سر پر کوئی قائد نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جن کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اور جن کے سر پر قائد تو ہو مگر بزدل ہو وہ قومیں بھی دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ افسوس صد افسوس، آج کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو قائد تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو قوم کا رہنما تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو قوم کا لیڈر تو کہتے ہیں، مگر جب بات حضور کی عزت کی آتی ہے، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، اور جب میری قوم کے جوان کھڑے ہو کر ان قائدین کے پاس پہنچتے ہیں تو باضابطہ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا ہے، میری قوم کے جوانوں کو دبایا جاتا ہے، میری قوم کے جوانوں کے حوصلے پست کر دیے جاتے ہیں، میری قوم کے جوانوں کو موت کا خوف دلایا جاتا ہے، میری قوم کے جوانوں سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں FIR ہو جائے گی تمہارے خلاف، نام آ جائے گا اگر تم ناموس رسالت کے مسئلے پہ کھڑے ہوئے۔ میں کہتا ہوں 1,00,000 بار نام آ جائے، اے حضور کے غلاموں، اگر دنیا کے رجسٹر میں نام آئے گا تو الحمدللہ گنبد خضرا کے مکی کے رجسٹر میں بھی تو نام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام عالم کی زندہ باد، اسلام تیرے نام پہ، بچہ بچہ ہے، اسلام تیرے نام پہ، بچہ بچہ ہے۔ نام آ جائے گا، اس نام کا اتنا ڈر کیوں ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے جب حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی گئی، لے جا رہے تھے، جانتے ہو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ لوگ پریشان تھے، کتنے لوگ رو رہے تھے، کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایسے عالم میں جب پبلک کسی انداز میں کنٹرول ہونے کے لیے تیار نہ تھی تو پولیس پرشاسن نے باضابطہ مائکروفون مفتی سلمان ازہری کے ہاتھ میں دیا، کہا آپ کے ماننے والے ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، آپ کہہ دیجئے آپ کی بات مانے چلے جائیں گے۔ مفتی سلمان ازہری نے، چونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، شیر ہر حال میں شیر ہی ہوتا ہے، شیر ہر حال میں شیر ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ارے صاحب میری جان پر پڑ گئی ہے جاؤ چلے جاؤ، انہوں نے کہا اے مجھ سے محبت کرنے والوں ڈرو نہیں، میں چوری کر کے جیل نہیں جا رہا ہوں، ناموس رسالت کے مسئلے پہ جیل جا رہا ہوں، سبحان اللہ، حضور کی عزت کا پہرے دار بن کے جیل جا رہا ہوں۔ شرمندہ وہ ہوں جو جوا کھیل کے جیل جاتے ہیں، شرمندہ وہ ہوں جو چوری کر کے جیل جاتے ہیں، شرمندہ وہ ہوں جو باضابطہ عیاری کر کے جیل جاتے ہیں، شرمندہ وہ ہوں جو باضابطہ ڈاکہ ڈال کے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں جیل تو حضور کے نام پہ جا رہے ہیں، حضور کی عزت کے لیے جا رہے ہیں، ناموس رسالت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں وہاں موت آ گئی دیکھ لینا، پوری دنیا پکار کے کہے گی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے، ذرا گھوم کے نکلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی سلمان ازہری صاحب۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موجودہ دور میں قیادت قوم مسلم میں جتنی کمزور ہوتی چلی گئی، حالات ملک کے اتنے ہی زیادہ بگڑتے چلے گئے۔ افسوس 75 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا ہندوستان کو آزاد ہوئے، لیکن میری قوم کے لوگوں نے قیادت کے حوالے سے سوچا نہیں۔ ہمارے اپنے لوگ یہ مزاج بنائے رہے، دوسروں کے پوسٹر لگائیے، دوسروں کے فلیکس لگائیے، دوسروں کی دری بچھائیے، دوسروں کے لیے سٹیج لگائیے، اور اس کے بعد غلط سلط بیان سننے کے بعد نیچے بیٹھ کے تالی بجائیے۔ الحمدللہ ہمیں مارہرہ متحرہ سے
आला हजरत के पीर खाने से ये नारा दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें अल्लाह ने गुलामी के लिए नहीं, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें सरदारी के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह ने क़यादत के लिए पैदा किया है तो मेरी कौम को कायदाना सलाहियतों का मालिक भी होना चाहिए और कायदाना सलाहियतों का एहतराम भी करना चाहिए। आज हालत यह है, जब कौम को कायद की ज़रूरत होती है तो हमारे कायदीन बीमार पड़ जाते हैं। जब कौम को कायद की ज़रूरत होती है तो कायदीन सफ़र पे चले जाते हैं। जब कौम को कायद की ज़रूरत होती है तो कायद डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब कौम को कायद की ज़रूरत होती है तो कायद डिप्रेशन की गोली खा के सो जाते हैं। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कौम की क़यादत की सलाहियत नहीं है तो ये कुर्सी छोड़ दो। किसी इंसान ने कहा था और बहुत समझदारी के साथ उसने कहा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। अफसोस कि हमें हर मौके पर यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसने वाले मुसलमान किराएदार, मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जानते हैं सारी चीजें। मुल्क के हालात आज ऐसे बना दिए गए कि मुसलमानों को लगातार ये एहसास होने लगा कि हम किराएदार हैं, वरना हकीकत यह है हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। और हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम है, लब्बैक 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 लब्बैक। अशरफ जिलानी अदरीस साहब, अशरफ जिलानी अदरीस साहब, शेरे बिलवाड़ा, शेरे बिलवाड़ा। याद रखिए, हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश न की जाए, किराएदार नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस सरजमीन पर बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। मुल्क की तारीख पढ़िए, आज दौर ये आ गया, हक बोलने की बुनियाद पर हमारे उलमा गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को 10 महीने से ज्यादा का जमाना जेल में गुजरा। एक और आलिम दीन हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, जेल के अंदर है, रिहा नहीं किया जा रहा है। दुनिया ये समझ रही है कि चंद उलमा को जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये कोशिशें कोई आज नहीं है,
1400 سال کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہر زمانے میں یہ کوشش کی گئی ہے اسلام کو مٹا دیا جائے، پیغمبر اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر حضور کے عاشقوں نے وبانگ دہل کہا ہے، وبانگ دہل، حضور کے غلاموں نے یہ اعلان کیا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نہ اسلام کو دبایا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے۔ دیکھ لو آنکھیں کھول کر، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، وہ ہمارا اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، ہم نے کہا بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ہم کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، مگر وہ تلوار لوہے کی نہیں، محبت رسول کی تلوار تھی، وہ کردار رسول کی تلوار تھی، وہ اخلاق رسول کی تلوار تھی، وہ میرا نبی کا انداز تھا۔ میرے نبی جس راستے سے گزرتے چلے جاتے تھے، لوگ میرے رسول کے چہرے کو دیکھتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ظلم کا بازار ہمارے ملک میں گرم کیا جا رہا ہے، دبانے کی آوازیں کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ آوازیں 1400 سال میں کبھی دبی نہیں ہے، اور انشاءاللہ روئے زمین پر جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا آوازیں دبیں گی نہیں، آوازیں دبیں گی نہیں۔ ظلم کے خلاف ہر زمانے میں آواز اٹھی بھی ہے، آج بھی اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ آواز اٹھتی رہے گی۔ دنیا نے ہر زمانے میں کلمہ پڑھنے والے جب بولنے پر آئے آواز دبانے کی کوشش کی۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں، جس ملک میں آپ اتنی عزت کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ کس نے کرایا؟ یہ علماء سے دشمنی کرنے والوں، تمہیں معلوم بھی نہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف ہمارے ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا۔ علماء تھے تو ملک آزاد ہوا، علماء اگر اٹھتے نہیں تو شاید یہ ملک آج تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا۔ یہ ایک عالم کی محنت تھی، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہوا یہ گرفتار کیا گیا، باضابطہ جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی علامہ فضل حق خیر آبادی کو۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا، مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، تمہیں عہدہ ملے گا، شان ملے گی، تمہیں منصب ملے گا، تمہیں گاڑیاں ملیں گی، تمہیں پیسے ملیں گے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس وقت اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا تھا اور کہا تھا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جب فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون اشفاق اللہ خان؟ کون؟ وہی اشفاق اللہ خان جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ ڈالا، ماحول بنایا، الگ الگ شہروں میں گئے اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی، خدا نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں سرداری کے لیے پیدا کیا، خدا نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو پکڑ لیا، ایسی سزا دیتے تھے انگریز، ہم سنتے ہیں تو جسم کے رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان کو گرفتار کیا گیا اور باضابطہ استری گرم کرنے کے بعد اشفاق اللہ خان کے جسم پر لگائی جاتی تھی، اور جب جسم کی کھال اشفاق اللہ خان کی جل جاتی تھی تو اس جلی ہوئی کھال پر نمک لگاتے تھے اور کہتے تھے، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ،
تو اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ دور تھا اشفاق اللہ خان کا، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ ایک بہت بڑی ذات دنیا جسے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ کون کفایت علی کافی مراد آبادی؟ کون؟ ان کا شجرہ اٹھا کر دیکھیے، جب ان کے شجرے پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا ان کا شجرہ کربلا میں آقا حسین سے ملتا ہے۔ ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ جھکیں گے نہیں، اب یہ میدان چھوڑ کے جائیں گے نہیں۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کو انگریزوں نے جب گرفتار کیا، اعلان کر دیا، کہا یہ ملک کے غدار ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف پوری ماحول سازی کی ہے، لہٰذا اس غداری کی بنیاد پر انہیں مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، روزے کی حالت سے ہیں، تختہ دار پر لٹکایا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے۔ اور جانتے ہو روڈ پر پھانسی دی جا رہی ہے، بھیڑ جمع ہے۔ یہ بھیڑ جمع کیوں ہے؟ لوگوں کے سامنے پھانسی کیوں دی جا رہی ہے؟ کسی ایک پر ایسا ظلم کرو تاکہ دوسرے لوگ بولنا بند کر دیں، زبانیں خاموش ہو جائیں، جیسا کہ موجودہ دور میں بھی ہو رہا ہے۔ کسی ایک بولنے والے کو ٹارگیٹ کرو تاکہ کوئی دوسرا بولنے والا پیدا نہ ہو یا کوئی دوسرا بولنے والا کھڑا نہ ہو۔ یہ حالات آج ہندوستان کی سرزمین پر بنا دیے گئے۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ ہم ہوتے تو نہ جانے کیا کہتے۔ مولانا سید کفایت علی کافی نے مسکرا کے کہا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کلمہ پڑھنے والے کسی دور میں بزدل نہیں تھے، لیکن آج حالات ہندوستان میں ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ حضور کا نام لینے والے اتنا ڈر جائیں، اتنے خوف میں آ جائیں کہ ان کی زبان پر ایک جملہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی جیل میں ان کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے اور کہا گیا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ کون ٹیپو سلطان؟ کون ٹیپو سلطان؟ ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں، ناچنے گانے والے ہمارے آئیڈیل نہیں، ناچنے گانے والے مجرا کرنے والے قوم مسلم کے آئیڈیل اور ہیرو نہیں۔ ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی ہیں، ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہیں، ہمارے ہیرو اورنگزیب عالمگیر ہیں، ہمارے ہیرو ارطغرل غازی ہیں، ہمارے ہیرو عثمان غازی ہیں، ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہیں، ہمارے ہیرو حضرت علامہ خادم حسین رضوی ہے، ہمارے ہیرو حضرت مفتی سلمان ازہری ہے، جو انہوں نے ناموس رسالت کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، معلوم ہے دنیا نے ہر زمانے میں ہمارے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، اور
जिस कौम में दलाली करने वाले लोग पाए जाएं, क्या कहा मैंने? जिस कौम में दलाली करने वाले लोग पाए जाएं, जिस कौम में अपनी ही कौम की मुखबरी करने वाले लोग पाए जाएं, उस कौम का भला कैसे हो सकता है? डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि जब मुसीबत का वक्त आएगा तो इज्जत के साथ तुम्हारे सर पे ताज नहीं रखा जाएगा और ना ही रेड कलर का कारपेट तुम्हारे लिए बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। याद रखिएगा, अपनी कौम के लिए जिंदा व ताबिंदा हो जाइए। नामूस रिसालत के मसले पर न कलमा पढ़ने वालों ने, हुजूर के आशिकों ने कभी समझौता किया था, न आज समझौता हो रहा है और न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हुजूर के गुलाम नामूस रिसालत पर कभी समझौता करेंगे। याद रखिएगा, आज हमें डराया जाता है, हालात अच्छे नहीं है। ये जुमला मुल्क के कोने कोने में बोला जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरा बताइए मुझे, मेरी बात समझ आ रही है आपको? सबको समझ आ रही है? मुल्क के कोने कोने में जब हुजूर के नामूस की बात आती है और हमारी कौम के जवान जब अपने कायदीन के पास जाते हैं तो हमारे कायदीन कह देते हैं आज हालात अच्छे नहीं। एक जुमला, आज हालात अच्छे नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1400 साल की पूरी इस्लाम की तारीख को उठाकर देख लीजिए, हालात हमारे लिए अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा हाल ये था, बद्र की सरजमीन पर हम 313 को लेके निकले थे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। अबू जहल नाचने वाली औरतें लाया, शराब के मटके लाया, ज़िबा करने के लिए ऊंट लाया और उसने ये दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था, बद्र की सरजमीन पर थोड़ी देर में इस्लाम और मुसलमानों को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। उसके बाद न इस्लाम रहेगा न मुसलमान रहेंगे, मगर अल्लाह की रहमत ने ऐलान कर दिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। जो गुरूर और तकब्बुर के साथ आया था, देख लो अबू जहल भी मिट गया, उसका नाम भी मिट गया, मगर मुस्तफा के गुलाम हमारे सीनों में आज भी जिंदा। हमारे बुजुर्ग आज, अब तक होता ये था कि गैर खौफ फैलाने का काम करते थे, आज हमारे अपने हमारे ही दरमियान खौफ फैलाने का काम करने लगे। हालात अच्छे नहीं। जवान बुजुर्ग, ताकत और हिम्मत और जुर्रत वाले, जरा गौर तो करो, बद्र की सरजमीन पर 2 बच्चे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए, कहा चचा जरा अबू जहल का पता तो बताइए। उन्होंने कहा शहजादो क्या करोगे अबू जहल का, तुम्हारा क्या लेना देना इतने बड़े आदमी से? तो उन बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमने कसम खाई है, या तो दुनिया में वो जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। दुश्मनी हमारी कोई नहीं है, दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ये जज्बा था कलमा पढ़ने वालों के बच्चों का। और उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, कहा देख नहीं रहे हो
कितना बड़ा दस्ता, कितनी बड़ी फौज का वो सिपह सालार है, चारों तरफ से लोग उसकी हिफाजत के लिए दस्ता बनाए हैं। उन बच्चों ने अपने अंदाज में कहा था, जब उनसे कहा गया हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब मलिकुल मौत आ जाएंगे तो कोई दस्ता काम नहीं आएगा, कोई लश्कर काम नहीं आएगा। दुनिया ने देखा जो इतना गुरूर और तकब्बुर के साथ आया था, दो छोटे छोटे बच्चों ने जिल्लत के साथ उस इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को जहन्नम में पहुंचाया। काश कि मेरी कौम के लोग इस्लाम की तारीख पढ़ते, बदर की तारीख पढ़ते। लोग कहते हालात अच्छे नहीं है, जरा बदर की तारीख एक बार पढ़कर देखिए। रमजान का महीना है, मुसलमानों के पास न कोई सहरी का इंतजाम है, न इफ्तार का इंतजाम है, सवारी के लिए घोड़े नहीं है। हत्ता के मुसलमानों ने जब इस्लाम के दुश्मन सामने आए तो मुकाबले के लिए तलवारें भी नहीं है कलमा पढ़ने वालों के पास। तारीख बताती है पैगंबर ने उठा के एक साहब को तो लकड़ी अता फरमाई कि जाओ तलवार के मुकाबले में जाके लड़ो। हम होते तो सोच लेते ये क्या किया या रसूल अल्लाह, ये क्या किया आपने, तलवार के मुकाबले में लकड़ी दी। मगर सुभान अल्लाह, वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, वो वहाबी नहीं थे। वो मानने वाले थे, वो इनकार करने वाले नहीं थे। वो जानते थे मेरे नबी ने दिया है और हुजूर की जबान खुली है, और हुजूर की जबान की शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले सर जोड़ कर बैठे और नामूस रिसालत के मसले पर पूरी तवज्जो के साथ गौर व फिक्र करें, और मौजूदा दौर में पूरे मुल्क के मुसलमान मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करें कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कानून बनाया जाए, ताकि किसी को ये जुर्रत और हिम्मत न हो कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। ये मुतालबा होना चाहिए मुसलमानों की तरफ से। हमारी कौम के लोग आज कहाँ मगन है? खाने में, पीने में, घूमने में, अय्याशियों में, शादी ब्याह में, निकाह वलीमे और अकीके में, दुनियादारी में, दिखावों में लग गए। याद रखिएगा सबसे पहला तुम्हारे ऊपर हक अल्लाह के बाद उसके रसूल का है। इसलिए कोशिश करो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ है, ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये खानदान, ये तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल, ये औलाद, ये जमीन, ये जायदाद, तुम्हारी तमाम तर चीजें हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में है। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ने पूरी कायनात को मुस्तफा के सदक़े में पैदा फरमाया, इसलिए हुजूर के लिए हमेशा जिंदा और सलामत हो जाइए। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। क्या किया है? मुकर्रर कर दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है, मौत मुकर्ररा वक्त पर आएगी। आज जो डराया जा रहा है, जो माहौल खराब किया जा रहा है, जो खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, याद रखिएगा अल्लाह ने मौत का वक्त हमारा और आपका मुकर्रर फरमा दिया है। और जो मौत का वक्त मुकर्रर फरमाया है, मौत उसी वक्त आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए नामूस रिसालत के पहरेदार बने, हुजूर की इज्जत के पहरेदार बने, अल्लाह के महबूब के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए हर जमाने में तैयार रहें। और याद रखें, अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और हम बेखबर रहे और हम अपनी जिंदगी में मगन रहे, याद रखिएगा कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। हम किस चेहरे को
لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ ہم کون سا چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے؟ نہیں میرے عزیزوں، آؤ عہد کرو، ہم زندہ ہیں تو حضور کے نام پہ زندہ رہیں گے، حضور کے عشق میں زندہ رہیں گے، ناموس رسالت کے پہرے دار بن کے زندہ رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو حضور کی محبت میں جائیں گے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا انداز کبھی غفلت کا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے انداز میں کہتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، زندگی کا ہر لمحہ ناموس رسالت کے لیے ہے، ہمارا جینا اور مرنا حضور کی عزت کے لیے ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ کی زندگی میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ نے حضور کی عزت کے لیے تن من دھن کی قربانی دی۔ جو رسول اللہ کی عزت پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ بھی زندہ رہتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا کام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا مشن بھی زندہ رہتا ہے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں ایک ذات، ہزاروں ذاتیں ہیں، ایک ذات جس کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں جس پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، وہ ذات کسی اور کی نہیں، محافظ ناموس رسالت، امام اہل سنت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی۔ میرے امام نے، آج ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، کتنے؟ بول نہیں رہے آج آپ میرے ساتھ؟ بولنے کی عادت ڈالیے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے، کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں نہیں صاحب جو حق ہے وہ بولا جانا چاہیے، اور ایک وہ لوگ ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جن کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے صلح کلی، لیکن میرے امام کیا ہے، ان صلح کلیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے امام کیا ہے، ان صلح کلیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے امام نے ہمیں یہ مزاج دیا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ مت کہیے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ہرگز نہیں۔ حضور کی شان میں ادنا سی گستاخی کو کلمہ پڑھنے والوں نے نہ کل برداشت کیا تھا، نہ آج برداشت کر رہے ہیں، اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک برداشت کریں۔ زندگی کے ہے یا رسول اللہ، حق محمد کے غلام، زندہ باد۔ زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کے نام پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے حضور کی شان میں گستاخی ہو اور بڑے بڑے اچھے لوگ بند اپنے کمروں میں سوتے رہتے ہیں، انہیں ذرے کے برابر کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اپنے طور پر اٹھیں اور اپنی قوم کو لے کر بیٹھیں اور اس حوالے سے غور کریں۔ میں کہتا ہوں ہم سے اچھے، ہمارے تو ہاتھ پیر سلامت ہیں، ظاہرہ یاد رکھو اس مرد قلندر کو جس کے پیر سلامت نہیں تھے، اس نے ویل چیئر پہ بیٹھنے کے باوجود بھی اتنی بلند آواز اٹھائی تھی، کون کون؟ حسین کا خادم۔ کون کون؟ حسین کا خادم، خادم حسین، خادم حسین۔ اور شان یہ ہے حسین کا ذکر بھی رہے گا، خادم حسین کا ذکر بھی رہے گا۔ نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے، نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے۔ کون؟ وہ مرد قلندر ویل چیئر پر بیٹھنے کے باوجود بھی فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد اس مرد قلندر نے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، یا رسول اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فلسطین سے
رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جب تک سورج چاند رہے گا مسلم تمہارا اسلام سے جو ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا ذرا غور کیجئے چور چور ہو جائے گا ٹکرائے گا چور ہو جائے گا اسلام سے جو ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے علامہ خادم حسین رضوی نے کہا انہیں جانا انہیں مانا. جملے پر غور کیجئے گا. ہمارے اس منبر پر الحمدللہ ہمارے اس پورے ضلع کے بڑے بڑے ذمہ دار علماء اکرام مفتیان اسلام ہماری اور آپ کی سرپرستی فرما رہے ہیں, اصلاح فرمائیں گے. جہاں تک میں نے سمجھا اردو میں انہیں یہ دور کے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے اور انہیں یہ قریب کے لیے کہا جاتا ہے. جب علامہ خادم حسین رضوی نے شروعات کی تھی تو وہ کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. اور جس دن علامہ خادم حسین کا محبت اور ان کا خلوص مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ان کے جلسے سے فیض آباد کے دھرنے سے گنبد خضرا تک بیچ میں جتنی دیواریں حائل تھی ساری ہٹا دی گئی. جب یار کا چہرہ خادم حسین کے سامنے آیا تو مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر کے کہا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اپنے سینے میں حضور کی محبت ایسی پیدا کرو کہ حضور کے نام پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہر وقت رہے, ہر موجود رہے. یاد رکھنا جو حضور کے ہو جاتے ہیں, جو حضور کے غلام بن جاتے ہیں, وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. حضور کے غلام بن کے تو دیکھو, حضور کے دیوانے بن کے تو دیکھو. مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو تھوڑے سے زمانے پہلے ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا تھا. اشرف جیلانی اظہری کو تھوڑے سے زمانے پہلے ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا تھا, دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا. ہمیں دنیا ہمارے باپ دادا کے نام سے نہیں جانتی ہے. ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے مجھے انمول کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کے بن کے تو دیکھو. اللہ رسول اللہ, عظمت پہ تیری یا نبی, ہم چال لٹا دے یا نبی, گستاخ کو تیرے یا نبی, ہم چیر کے رکھ دے. یا نبی, میں مر جاؤں تو یا نبی, میری قبر پہ لکھنا, یا نبی, میرے کفن پہ لکھنا. یا نبی. حضور کے بن کے تو دیکھیے, حضور کے بن کے تو دیکھیے. اللہ زمانے میں اتنی عزت دے گا لوگ سر پہ اٹھاتے ہیں, لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جس دن حضور کے ہو جاتے ہیں, اور آج آپ نے مجھے اس صوفے پر بٹھایا, میں فخر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اتنا دور سفر کر کے آیا ہوں, مجھے فخر اس بات پر ہے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. حضور کے بن کے تو دیکھیے. آج ہمارا گھر مسجد کی دیوار ایک ہے, مسجد میں پہنچ نہیں رہے ہم سجدہ کرنے کے لیے. آج میری قوم کے جوان شراب و شباب کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں. جب قوم کے علماء سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کریں, ہم سے یہ غلط عادت چھوٹتی نہیں ہے. ارے حضور کی محبت میں لوگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے, حضور کی محبت میں غلاموں نے دنیا چھوڑ دی ہے. تم ذرا سی غلط عادت نہیں چھوڑ سکتے. تمہیں یاد نہیں
تاریخ میں ایک حضور کا جانثار وہ بھی ہے دنیا جسے حضرت حنزلہ کے نام سے جانتی ہے. کون حنزلہ؟ شادی کی رات ہے، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس ہے، پھولوں کی سیج پر ہے. پیغمبر نے اعلان فرمایا اے لوگوں آج مدینے پر اسلام کے دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں. لوگ دوڑ کے آ گئے. حنزلہ پھولوں کی سیج پر ہے، بیوی کو چھوڑ کر آئے. ذرا غور تو کیجئے، چاہتے تو حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے. آج لوگ دکھاوا بہت کرتے ہیں مگر وہ سامنے نہیں آئے. چونکہ جہاں تک میں نے سمجھا شاید ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میں سامنے آیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی شادی کے نام پر واپس کر دیں، تمہاری شادی کی رات ہے. جا کے پیچھے صحابہ کی لائن میں لگ گئے اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حنزلہ بھی آئے تھے مگر حنزلہ کی لاش موجود نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا حنزلہ کی لاش بھی ہے اور جسم سے پانی کے قطرے بھی ٹپکتے ہیں. حالانکہ جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا ہے مگر شہید ہے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا فرشتے لے گئے تھے حنزلہ کو جنت کے پانی سے غسل دینے کے لیے. غور کرو، جنت کے پانی سے، جنت کے پانی سے حنزلہ کو غسل دیا جا رہا ہے. حنزلہ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے حنزلہ نے؟ حنزلہ نے حضور کے نام پر دنیا چھوڑی ہے. اپنا تن من دھن اپنی جان بھی نام محمد پہ قربان کرتی ہے. آج ہم دنیا کے سامنے یہ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری حضور سے محبت کتنی ہے. یہ ہم بتا ہی نہیں پا رہے ہیں. ورنہ حال یہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اسلام کے دشمنوں نے اپنی طرف سے عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا تھا، بخاری کی حدیث ہے، اس نے آ کے دیکھا، وہ حیران تھا کہ حضور کے صحابہ حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں، حضور کا کیسا احترام کرتے ہیں. جب اس نے سب کچھ دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد میں وہ واپس گیا اور جا کے اس نے اسلام کے دشمنوں سے کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں مگر اس کائنات میں محمد کے دربار جیسا کہیں کوئی دربار نہیں ہے. ان سے محبت کرنے والے کیسی محبت کرتے ہیں؟ اس نے اپنے انداز میں کہا جب محمد تھوکتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں، جب وہ کھکار نکالتے ہیں، جب بلغم نکالتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں تو زمین تماشائی بنی انتظار میں رہتی ہے کہ مجھے مل جائیں، مگر وہ تھوک محمد کا زمین پر نہیں گرتا ہے. ان کے ماننے والے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ان کے ماننے والے چہرے پہ مل لیتے ہیں. کیوں نہ ملے؟ وقت کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ذرا غور تو کیجئے گا، ہم حضور سے محبت تو کرتے ہیں لیکن جب گناہ کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں یار کا خیال نہیں رہتا، محبوب کا خیال نہیں رہتا، صادق و مصدوق پیغمبر کی یاد نہیں آتی اور ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. میری قوم کے جوانوں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت روئے ہو، تمہارے لیے میرے نبی نے اشک بہائے ہو، تمہارے لیے راتوں میں خدا کی بارگاہ میں التجا کی ہو، اور آج تم نافرمانی میں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس کے رات کی عیاشیوں میں لگ جاؤ. یاد رکھو قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کون سا چہرہ لے کے میرے نبی کے سامنے جاؤ گے؟ جانتے ہو یار کیسا ہوتا ہے، عشق کیسا ہوتا ہے، محبت کیسی ہوتی ہے، دیوانگی کیسی ہوتی ہے. ایک شخص نے میرے آقا امام اہل سنت کے سامنے لا کر ایک خوبصورت گلاب کا پھول دیا. کیا کیا؟ گلاب کا پھول دیا اور کہا حضرت ذرا اس گلاب کے پھول کو دیکھیے، اس کا رنگ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا بہترین ہے، کھلا ہوا کتنا ہے، اس میں خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے. جو کہ عاشق ہر چیز میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہے. میرے امام نے گلاب کا پھول دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں
جس کی خوشبو کبھی کم نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑے گا؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کبھی مرجھایا نہیں؟ پھول سامنے ہے، پھول پر میرے امام غور کر رہے ہیں اور پھول پر پورا کلام لکھ دیا، مسکرا کے کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری دنیا سے کہو ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں مگر کسی بھی دور میں حضور کی شان میں ادنا سی گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کیا بات ہے آج میری قوم کے جوانوں کے حوصلے پست ہو گئے، ورنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ڈاکٹر اقبال نے کسی اور کے لیے نہیں، یہ تمہاری تاریخ بتائی تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا جوانوں کی تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تاریخ کسی اور کی نہیں، یہ تاریخ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے، میری قوم کے جوانوں کی ہے، جنہوں نے زندگی کے ہر مسئلے پر ہر چیز میں سمجھوتا کیا، لیکن نہیں کیا ہے تو حضور کے نام پر سمجھوتا نہیں کیا، ناموس رسالت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آؤ میرے عزیزو، آج عہد کرو، عہد وفا کرو، آج عہد وفا کرو۔ یا رسول اللہ، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، جو مصطفیٰ کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں۔ آج ہندوستان میں کئی جگہ لوگ کہتے ہیں حضرت کیا بات ہے، آج سب جگہ ہمارا ہی ذکر ہے، سوشل میڈیا پر مسلمان، پرنٹ میڈیا پر مسلمان، الیکٹرانک میڈیا پر مسلمان، ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ ہمارے مسئلے میں، کبھی نکاح ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی خلا ہے، کبھی کچھ ہے، ہر جگہ ذکر ہمارا ہے، ہر جگہ بات ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، سینہ تان کے چلو، بات صرف انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، جن میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا اگر تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہے تو بڑے فخر کے ساتھ کہو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ ہم کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں جن کا حال یہ ہے، ہم اگر اسپین کی سرزمین پر جاتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے، اسلام کا جھنڈا لے کر جاتے ہیں اور آتے نہیں ہیں، جھنڈا کاٹتے بھی ہیں اور 800 سال اسپین پر حکومت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تاریخ رہی مسلمانوں کی۔ ایک دور آیا طارق ابن زیاد کا، طارق ابن زیاد 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر چلے، ساحل سمندر پر پہنچے۔ دنیا کا یہ انداز رہا کہ انہوں نے ہر زمانے میں ڈرایا، جیسے ہی 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار ساحل سمندر پر کشتی سے اترا ہے، فوراً اسلام کے دشمنوں نے کہا یہ جو فوج تمہیں نظر آ رہی ہے لاکھوں کی، اس سے زیادہ اور فوج ان کے پیچھے ہے۔ چند لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو وقت پر صحیح فیصلہ لے، وہی لیڈر ہوتا ہے۔ فوراً طارق ابن زیاد نے
कश्तियों को जला दिया। लोग हैरान हो गए, अमीर ये क्या कर रहे हैं? आपने वापस जाने का भी हमारे लिए रास्ता नहीं छोड़ा। वापस जाने की नौबत आई, कैसे जाएंगे? तारिक इब्न ज़ियाद का वो तारीखी जुमला आज भी सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। आपने अपने अंदाज में कहा था, हम मुसलमान हैं, जब हम अपने घरों से इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं और अपने घरों से कदम बाहर निकाल देते हैं तो हमारा हाल ये होता है, मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हम इस्लाम का झंडा लेके निकले हैं, तो हमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम वापस जाएंगे, या तो हम जिंदा रहेंगे या स्पेन की सरजमीन पर शहीद हो जाएंगे, मगर इस्लाम का झंडा वापस लेके नहीं जाएंगे। दुनिया ने देखा वही इस्लाम का झंडा तारिक इब्न ज़ियाद ने पूरे लश्कर जर्रार के साथ स्पेन की सरजमीन पर गाड़ा भी है, और 800 साल मुसलमानों ने स्पेन की सरजमीन पर हुकूमत की। और आपको बता दूं, जाके देखिए आज भी मिस्र के म्यूजियम में, उस जमाने में कलमा पढ़ने वालों ने इतनी तरक्की हासिल की थी, इतना इल्म था कलमा पढ़ने वालों के पास कि लंदन और अमेरिका के बड़े बड़े जिम्मेदार अपने बच्चों को खत लिख के पढ़ने भेजते थे हमारे आलिमों के पास कि साहब बड़ा एहसान होगा, हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। वो खत आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। ये तारीख है मुसलमानों की। मैं कहता हूं, मेरी कौम के लोगों, आज तुम पढ़ना नहीं चाहते, आज तुमने अपनी जिंदगी चादर, उर्स और कव्वाली और लंगर शरीफ में गुजार दी। ऐ खुदा के बंदो, जरा अपने आप को जगाओ। जिस कौम के लिए पहली वही इकरा से नाजिल की गई, आज वो तालीम से दूर हो गई। आओ अहद करो, हम अपनी बच्चियों के लिए बाज़ाब्ता पर्दे वाले स्कूल और कॉलेज भी बनाएंगे, ताकि कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी बेटी और हमारी बहन मुस्कान को हिजाब के नाम पर बाहर ना बिठा दिया जाए, बल्कि हमारे पास अपना कॉलेज भी हो, स्कूल भी हो, ताकि हमारी बेटी जब उसमें जाए तो कनीज़े फातिमा बन के निकले, कनीज़े फातिमा बन के निकले। अहद करो ऐ मेरी कौम के जवानों। और मैं हमेशा जवानों से इसलिए खिताब करता हूं, जो कि हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। हर कौम का सबसे असल जो सरमाया है, सबसे बड़ी दौलत है, वो उस कौम के जवान होते हैं। एक आखिरी बात और अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल करूं। इमाम अहले सुन्नत ने हमें एक आईना दिखाया। इमाम अहले सुन्नत ने एक वाक़या नकल फरमाया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रूम की सरजमीन पर 3 कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जवानों को गिरफ्तार किया गया। ईसाई बादशाह ने कहा था उन तीनों से, कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो चुके हो, अब तुम ईसाई बन जाओ, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। और बच्चे बैठो, जहाँ पे हो यहीं बैठो, बैठो, बैठ जाओ इधर। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो वरना जान चली जाएगी। उसने कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ूंगा, जान जाती है तो चली जाए, मेरे जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं तो टुकड़े कर दिए जाए, मगर किसी भी कीमत पे मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बाज़ाब्ता ललकारा गया। उसने कहा जैतून का तेल लाया जाए। जैतून का तेल लाया गया, और जैतून का तेल लाने के बाद जैतून के तेल को गर्म किया गया। 2 भाई सामने खड़े हैं, सबसे बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर तड़पने के बाद में उसने जामे शहादत नोश कर लिया, मगर दोनों भाई हिम्मत के साथ खड़े हैं। वो जानते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दूसरे भाई को बुलाया, जैतून के तेल में डाल दिया, वो भी बाज़ाब्ता जामे शहादत नोश कर चुका है। जब तीसरा छोटा भाई बचा, बिल्कुल जवान है, अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। बाज़ाब्ता वजीरों ने कहा इसे छोड़ दीजिए, थोड़ी दिनों में हम इसको ईसाई बना लेंगे। एक वजीर घर पे ले गया, अपनी काल कोठरी में बंद कर दिया, और उसने
अपनी जवान बेटी से कहा, मेरी बेटी, तेरे हुस्न को देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं, अब तुझे ये जिम्मेदारी उठानी है। एक मुसलमान को लाके मैंने घर में बंद किया है, 16 सिंगार करने के बाद में उसके रूम में चली जा और उसके ईमान को खराब करके ईसाई कर दे। अल्लाह अकबर। तैयार हुई, रात के अंधेरे में चली गई। उसने जाके देखा मुसलमान नौजवान सजदे में सर रखे हुए हैं। ये तारीख थी मुसलमानों की, जिसके हुस्न और जमाल को देखने के लिए शहर बेचैन और बेकरार है, मगर अल्लाह अकबर, वो पूरी रात बैठी रही इंतजार में, पूरी रात इंतजार में रही। मगर हाल ये है कि उस जवान ने, कलमा पढ़ने वाले ने एक नजर भी उसकी तरफ उठा के नहीं देखा। उसके बाद जब फजर का वक्त हुआ वो वापस आई। फजर के वक्त में जब वापस आई, लोग बेचैन और बेकरार हो गए। क्या बात है, वो मुसलमान ईसाई बना या नहीं बना? वो मुसलमान ईसाई हुआ कि नहीं हुआ? उस लड़की ने कहा शायद आज आखिरी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाब शबीर बरकाती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप लोग। जस्ट ये बात मुकम्मल होने के बाद शबीर बरकाती साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खाली थोड़ा तशरीफ रखिए आप हजरात। और उसके बाद जब दूसरा दिन आया, शाम हुई है, वो लड़की फिर तैयार होके गई। तशरीफ रखें, बैठ जाए, पूरी रात गुजर गई, फिर उसने नहीं देखा। बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, 5 दिन गई, 10 दिन गई, 15 दिन गई, 20 दिन गई, हत्ता के 40 दिन का जमाना रोजाना पूरी रात उस लड़के के हुजरे में बैठे गुजर गया। 40 दिन का जमाना, मगर उस नौजवान ने एक नजर भी उस लड़की को उठा के नहीं देखा। गौर कीजिए, क्या थे मुसलमान, क्या थे हुजूर के आशिक, क्या शांति हुजूर के गुलामों की, कैसा ईमान था, कैसा यकीन मजबूत था। 40 रातें मुसलसल गुजर गई है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उस लड़की को एक नजर भी उठा के नहीं देखा है, जो आई थी ईसाई मजहब से उस नौजवान को मुतासिर करने के लिए। जब 40 दिन गुजरे हैं तो उस लड़की ने करीब आके कहा, ए जवान, मैं तो आई थी तुझे ईसाई मजहब से मुतासिर करने के लिए, मगर क्या करूं, मैं तो खुद इस्लाम से मुतासिर हो चुकी हूं, मैं तो खुद इस्लाम से मुतासिर हो चुकी हूं। मगर ए जवान, ये तो बता दे, वो कौन सा जलवा तेरी निगाहों में है कि तूने आज तक मेरे चेहरे को एक नजर उठा के नहीं देखा? वो कौन सा हुस्न तेरी निगाहों में है कि एक नजर तूने मेरी तरफ देखा नहीं? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ए जवान, मैं तुझे मुतासिर करने आई थी। 40 दिन मैंने कोशिश और मेहनत की कि तू ईसाई बन जाए, मगर तेरे ईमान ने, तेरे पुख्ता यकीन ने, तेरी सादगी ने और तेरी नजरों की हिफाजत ने मुझे इस्लाम से मुतासिर कर दिया है। जवान, देर ना कर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। ये तारीख है हमारी, ये किरदार है हमारा, ये अंदाज है हमारा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, लब्बैक का नारा लगाते हो। लब्बैक के नारे का मतलब है, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हैं, आपके हुक्म पर हाजिर हैं। जब हुजूर के नाम पर हाजिर हो तो दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मार दो और हुजूर की बारगाह की तरफ अहद करके कहो, या रसूल अल्लाह, हमारी मोहब्बत का हाल ये है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मुसलमानों, याद रखना,
مجید مسلقی اعلیٰ حضرت شمشیری اعلیٰ حضرت مفتی شاہ شرف جیلانی صاحب زندہ باد شورا ہندوستان مفتی سلیمان حضری صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد یاد رکھیے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے آج. یاد رکھیے اس بات کو, یاد رکھیے اس بات کو, تحقیق کریے. آخری جملہ دے رہا ہوں آپ کو, حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے تحقیق کیجئے اور ذرا کسی اچھی جگہ جا کے ان کا ڈی این اے کرائیے. جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, کسی اچھی جگہ جا کے ان کا ڈی این اے کرائیے, پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں, یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں. یا رسول اللہ ہم تو ان کتوں کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حرامی ہے یا حلالی ہے. آپ کی شان میں گستاخی کر کے خود انہوں نے اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اُذُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, اے میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے. ہم نہیں کہتے ہیں یہ, ہم یہ نہیں کہتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ولید ابن مغیرہ نے جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اس کے 10 عیبوں کو بیان کیے. اس میں ایک آخری بات یہ تھی کہ یہ تو حرامی ہے. وہ جانتا تھا کہ 9 عیب جو قرآن نے بیان کیے وہ تو میرے اندر ہیں, مگر 10واں ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. دوڑتا گیا, ماں کے سینے پہ سوار ہوا اور کہا میری ماں یہ بتا میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں. ماں نے کہا حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا, حرامی نہ ہوتا تو حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا. یاد رکھیے گا حضور کی شان میں کتے بھونک رہے ہیں موجودہ دور میں, ان کتوں کو بھونکنے والوں کو بتا دیجئے تھوڑے سے زمانے شیر اندر چلا گیا تھا, بھونک رہے تھے. اب ذرا ہوشیار ہو جائیے, ہمارا شیر مفتی سلمان نظری شیر جیل سے باہر آ چکا ہے. ان بھونکنے والوں کو بتائیے کسی بھی قیمت پر تمہاری گستاخی کو برداشت نہ کیا جائے گا. ہرگز ہرگز ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم تو بڑی محبت کے ساتھ, تم ذرا سی زندگی کی بات کرتے ہو, ہم حضور کے عاشق بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ خالی یہ زندگی نہیں, یہ گھر نہیں, یہ جانے نہیں, ہماری محبت کا معیار یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سوا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. سچے غلام بنو اے میری قوم کے جوانوں, حضور کی عزت کے سچے محافظ بنو. جس دن تم سچے محافظ بن جاؤ گے تو پوری دنیا میں کسی کی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے. ان بھونکنے والے کتوں میں اتنی جرت اور ہمت نہ ہوگی کہ میرے نبی کی عزت اور عظمت پر بھونکنے لگے. تم سچے مومن بن جاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو, رنجیدہ نہ ہو, سستی نہ کرو, پریشان نہ کرو, کامیابی تمہارے لیے ہے. شرط یہ ہے کہ پکے مومن بن جاؤ, سچے عاشق رسول بن جاؤ. اور جو سچے عاشق رسول بن جاتے ہیں دنیا کی تمام تر طاقتیں ان کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول کے سچے غلام جس دن بن جاؤ گے کامیابی تمام تر تمہارے قدموں کو چومے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. جس دن آپ نے کہہ دیا کہ تو ہمارا ہے وہی دن ہماری